کیا کہیں گے عمران خان کی طبیعت کیسی ہے اور ان کا عزم کے بارے میں بتائیں. ویسے تو وہ کہتے تھے کہ جو مرضی کر لیں میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. اچھا دیکھیں، ایک تو وہ جب اندر تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسپیشلی جو ہمارے ورکرز گرفتار ہیں اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز گرفتار ہیں ان کے حوالے سے بڑا زبردست جا کے انہیں کہنا ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کمال کر دیا ہے آپ نے. اور ایک ایک کا نام لے کے جتنے بھی تھے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے مطابق پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. یہ دوسری دفعہ میری جو ہے مجھے اغوا کیا گیا ہے. میرے گھر پر یہ تیسرا حملہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. میں ہر جتنی اذیت دینا چاہتے ہیں، یہ صرف مجھے گھبرانا چاہتے ہیں. پنکھے بھی بند کر دیں، پنکھا ایک صرف ہے، باقی کوئی سہولت وہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں کوئی سہولت ان کے پاس نہیں. آپ چونکہ آئی وٹنس ہیں تو آپ اپنی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا وہ ماحول، اور خاص طور پہ چونکہ گرمی ہے، حبس ہے، تو وہاں پہ پنکھا ہے یا کس طرح کی حال سہولت ہے. مجھے پہلے جہاں سے لے کے گئے ہیں 1 کلومیٹر میں چل کے گیا ہوں اور بڑی عجیب سی صورتحال تھی وہاں پر کہ لمحے لمحے میری تصویریں بنائی جا رہی تھیں. اور جب خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں اس کمرے میں تو پھر بعد میں خان صاحب آئے ہیں، تیار کر کے وہ لے آئے ہیں. پہلے خان صاحب وہاں پر نہیں تھے کیونکہ وہ پیچھے کمرے کے اندر تھے. اس کمرے میں مجھے نہیں لے گئے، جان بوجھ کر مجھے اس جگہ پہ آ کے انہوں نے بلایا ہے. ملے ہیں کہ نعیم کو پتہ نہ چل سکے اور باہر جا کے بتا رہے تھے. انہوں نے خود پھر مجھے بتایا کہ بہت چھوٹا کمرہ ہے، بہت چھوٹا کمرہ ہے. اس کے اندر بہت ایک نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک طرف میٹرس وغیرہ ہو اور دوسری طرف جو ہے نماز پڑھنی ہو تو بھی میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے. بشرا بی بی سے ملاقات، چونکہ ان کی اہلیہ ہیں، فرسٹ فیملی ممبر ہیں ان کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ میری فیملی میں بشرا بی بی پہلے آئیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا. تو وہ جس کا میں بتاؤں گا وہ آئیں. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو لیڈرز آ سکتے ہیں جن کو گرفتاری نہ ہو وہ بے شک ملنے کے لیے آئیں. اور کور کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ جو کور کمیٹی ہے ہماری وہ فیصلے کرے گی، کوئی ایک فرد فیصلے نہیں کرے گا اور میری اپروول کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. لائرز آئیں، تم آؤ، ایک میسیج لے کے آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں. میں جو کہوں گا پھر اس کے مطابق ڈیسیژن کیا جائے گا. اب قانونی طور پہ آپ کو کچھ لگا کہ خان صاحب پہ کوئی تشدد کیا گیا ہے یا ان کے چہرے سے یا ان کی باڈی لینگویج سے؟ کیونکہ وہ جگہ تو آپ کو نہیں تشدد جو ہے میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن تشدد ظاہری مجھے نہیں لگا اور بالکل وہ فٹ تھے، ہنس رہے تھے. لیکن وہاں پر سب کو اس طرح سے انہوں نے جیل والوں کو کیا ہوا ہے، اوپر سے پریشر ہے کہ سارے ہی گھبرائے ہوئے ہیں، سارے ہی پریشان تھے اور ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا. بڑا کم بولتے تھے ہم سے بھی کہ جیسے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ ہمیں نوکری سے نکالا جائے. تو اس طرح کا وہاں پر ماحول تھا. خان صاحب کو وہ لے کے آئے، سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب دونوں گئے اور دونوں لے کے آئے. اور میں اور خان صاحب اکیلے تھے. کچھ لمحے کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی درمیان میں بیٹھے رہے لیکن زیادہ تر میں جو ان کے ساتھ اکیلے ہی رہا. اچھا، خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی فیصلہ کرے گی اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے شاہ محمود قریشی پہ آپ سے ملاقات میں عدم اعتماد کے اظہار کر دیا. نہیں، مجھے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن کیونکہ ڈیسیژن زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں کہ سب کی مشاورت سے کی جائے. اور انہوں نے کور کمیٹی بنائی اس لیے ہے کہ کوئی ایسا نہ ڈیسیژن ہو جس سے ہماری پارٹی کے اندر اختلاف پیدا ہو. لیگل فرنٹ پہ آپ جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور بیسیکلی تو ڈیسیژن پاور اپنے پاس رکھی ہے نا کہ جیسے میں ڈیسیژن پہلے کر رہا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق، ان کے اوپر بھی عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار ایک پٹیشن کے تھرو کیا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ کو کہاں سے ریلیف ملنے والا ہے؟ تو وہ ریلیف تو ہم چاہیں گے کہ عامر فاروق ہمارا کوئی کیس نہ سنے. ہائی کورٹ سے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا. سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن جو ہے وہ بھی ہم نے دائر کی ہے، وہ بھی لگی تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کوئی فرداً درخواست دینے جا رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے؟ ٹویٹ میں آپ نے گرفتاری کے جن لوگوں کے نام لکھے اس کے بعد ڈیش 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 آپ نے لکھا. تو اس ڈیش 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 کا کیا مطلب تھا، ذرا کھل کے بتائیں. گرفتاری میں لوگوں کے نام کیسے؟ گرفتار جو لوگ ہوئے وہاں سے زمان پارک سے، ان کے آپ نے نام لکھے کہ ان لوگوں کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا. اور آگے آپ نے بریکٹ میں ڈاٹ 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 ڈالی. تو وہ ڈاٹ 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 کے کیا مطلب؟ نہیں، نام کے حوالے سے ڈالی ہوگی. کافی ٹویٹس ہوتے رہتے ہیں کہ نام یاد نہیں ہوں گے اور پتہ بھی نہیں ہوگا ایگزیکٹ.
अब बाद में पता चला है 4 लोगों के और कुछ गार्ड्स वगैरह का, उनका अवैस ने, कोई अली खवातीन को खान, भी गिरफ्तार किया गया वहाँ से? पता नहीं चला खवातीन के हवाले से गिरफ्तारी का। अब खान साहब के पास आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप तो पिटीशन डालेंगे, वो बिल्कुल जी, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो आपको नहीं सुन रही, वो बार बार हाई कोर्ट की जानिब भेज रही है, तो ऐसे में क्या बाकी ऑप्शंस रह जाते हैं? नहीं, वो इसलिए बार बार भेज रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहली जो रेमेडी आपने अवेल करनी है, कोई भी ऑर्डर आपने चैलेंज करना है, तो वो पहली आपकी जो जगह है वो हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ ना मिले तो फिर उस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं। जैसा कि हाई कोर्ट के फैसले को हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वापस आना जाएगा। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके गए हुए हैं, कुछ इस हवाले से तफसीलात, रीडिंग्स के लिए या फिर किताबें वगैरह पे लेके गए? नहीं, किताबों के हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि मैं लेके गया हूँ, बस वो ये कह रहे हैं कि मैं बस ज़्यादा टाइम अकेले ही होता हूँ वहाँ पर कोई बंदा नहीं होता। अडयाला में शिफ्ट करने का कोई ऑप्शन? भी मुंतकिल किया गया उनको बगैर इजाज़त या बगैर बताए, या वो जहाँ गए उसी जगह पे पहली टाइम से मौजूद है? नहीं, जहाँ पे हैं वहाँ पे ही पहले दिन से मौजूद है, किसी जगह और कोई मौजूद उनसे नहीं। मुलाकात करने आया हो? वफाकी वजीर की इतलात आ रही है कि उनसे मैंने ये मुलाकात नहीं कर- पूछा कि मैं भी कोई गया हो, मैंने पूछा नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी चेकअप के बहाने वहाँ पर वफाकी वजीर इतलात चेक करने गए हों कि कैसे हों, लेकिन खान साहब से मैंने इस हवाले से नहीं पूछा। लेकिन खान साहब की जो है वो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनको रखा हुआ है। इंतखाबात में ताख़ीर नज़र आ रही है, खान साहब ने इस हवाले से भी कोई बातचीत की आपसे? हाँ जी, वो बिल्कुल कह रहे थे कि इंतखाबात टाइम के ऊपर होने चाहिए, और इनका टाइम पूरा हो रहा है तो उसके बाद जो है बुरी हुकूमत आए और टाइम के ऊपर इंतखाब होना चाहिए। उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा कि वर्कर्स और सारे जितने भी ओवर सीज़ हैं हमारे, सारे जो हैं प्रोटेस्ट उनका हक है और वो करें। और इंतखाबात जो वहाँ पे हुए हैं पेशावर में, उस हवाले से बड़ा खुश हुए हैं कि जिस तरह से वहाँ पर रिज़ल्ट आया, तो बड़ी उनको खुशी थी कि देखें यही रिज़ल्ट था जो ये छुपा रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ खत्म। आवाम को सड़कों पर निकलने के लिए कोई मैसेज दिया उन्होंने? कोई इस तरह से नहीं कहा कि आप तोड़ फोड़ करो, सिंपली ये कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट आपका। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा, इमरान खान से।